یہ وہ دیکھیں جی ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، ہم پنجاب کا ماڈل دیکھیں گے۔ دنیا کا مجھے کوئی ایک ملک بتا دیں جن میں سے کوئی ایک ادارہ اٹھ کے کہے کہ جی ہم ریاست ہیں۔ تو یہاں پہ ریاست جو ہے وہ کوئی ایک ادارہ کہہ دیتا ہے جی میں ریاست ہوں، بھائی ریاست آپ نہیں ہے۔ وہاں پہ تمام ادارے اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں۔ وہاں پہ ہمدانی کی پہلی سپیچ کو آپ دیکھ لیں، جو سب سے زیادہ طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے وہ امریکہ ہے، جس میں تعلیم کا نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، صفائی کا انتظام ہے، ہر طرح کا۔ بلدیاتی انتخابات میں جو ہے وہ ایک طرح سے جب ڈیلے ٹیکٹس استعمال ہوئے تو اس میں یونین کونسل کی سطح پر بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے تھے، اور اس سے ملتی جلتی صورتحال جو ہے وہ سندھ کی ہے۔ یہ اسلام آباد میں جو ہے وہ انتخابات نہیں ہوں گے، اور اس آئینی تقاضے کو پورا نہ کرنا تو آپ بنیادی طور پر آئین سے انحراف کر رہے ہیں۔ ایک آئینی تقاضا ہے، اور اس میں اگر ایک دن کا بھی کچھ فرق آتا ہے یا آگے پیچھے ہوتا ہے تو پورے ملک میں شور مچ جاتا ہے۔ جو ایک ایم پی اے صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس آئے سارا، پھر ان کے پاس وقت تھا کہ جی اب آپ کریں قانون سازی۔ طاقت کا، پیسے کا، ترقیاتی کاموں کا ارتکاز ان کے ہاتھ میں رہے تو جب بھی جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے، جب پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے۔ کیا اسلام آباد کا مطلب پنجاب ہے؟ اسلام آباد میں انتخابات ہوئے تو یہ سیٹیں ہار جائیں گے۔ کابینہ نے ایک فیصلہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حنیف صابر، اور میرے ساتھ اس وقت ہیں اسلام آباد کے معروف صحافی فرخ نواز بھٹی۔ جی فرخ صاحب، آج وفاقی کابینہ نے ایک فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں جو 1.5 مہینے کے بعد ہونے والے بلدیاتی الیکشن تھے، ان بلدیاتی الیکشنز کا قانون ہی ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اب پنجاب کی طرز پر ایک نیا قانون بنے گا اور اس کا آرڈیننس آئے گا، اور پھر کبھی دیکھیں گے کہ الیکشن کب ہوں گے۔ بہت شکریہ حنیف صابر صاحب، پہلے تو مدعو کرنے کے حوالے سے، اور جہاں تک وفاقی کابینہ کا یہ فیصلہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا وہ بنیادی جو ووٹ کا حق ہے، جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جناب بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ طاقت فراہم کرنا ہے۔ اور اسلام آباد میں جیسے شہر سے اگر یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کروانے کی بجائے اس کو کہا جی کہ جی اس کو ہم جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، اس سے بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو کمزور ان کی اپنی پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر اسلام آباد میں انتخابات ہوئے تو یہ سیٹیں ہار جائیں گے، ورنہ یہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ جس بنیاد پر جی ہم پنجاب کے ماڈل کو دیکھیں گے۔ بھائی وفاق اور کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک صوبے کے ماڈل کو دیکھے گا؟ کیا اسلام آباد کا مطلب پنجاب ہے؟ اسلام آباد جو ہے وہ آپ کا دارالحکومت ہے، اور دارالحکومت میں تمام صوبے جو ہیں، تمام اکائیاں جو ہیں، گلگت بلتستان ہے اس میں کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ کیپٹل میں رہ رہے ہیں، تو ان کا تو یہ حق ایک طرح سے جو ہے وہ مارا گیا، پتہ نہیں کون مشورے نہیں، دے رہا ہے۔ مجموعی طور پہ بھی ہم دیکھیں پاکستان کی تاریخ تو جب بھی جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے، جب پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے، تو اس وقت کی حکومت جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کرانے پر یقین ہی نہیں رکھتی، اور ہمارے جو قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ میرا خیال ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بلدیاتی الیکشنوں کے نتیجے میں میئرز آ گئے اور ضلع کونسلیں بن گئیں اور یہ کونسلرز آ گئے تو چھوٹے کاموں کے لیے ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ سارا یہ طاقت کا، پیسے کا، ترقیاتی کاموں کا ارتکاز ان کے ہاتھ میں رہے، اس لیے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے جاتے۔ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا پرویز مشرف کے دور میں جو ہے وہ جو بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ کروائے گئے، اور جس طرح وہ ہے اس کے نتائج آپ نے دیکھا کہ سامنے آئے کہ لوگ اپنا کوئی بھی مسئلہ تھا تو وہ ناظم تک جو ہے وہ ہو جاتی تھی بات، کونسلر جو تھے وہ چلے جاتے تھے، اور وہ زیادہ سے زیادہ ڈسٹرکٹ ناظم تک جانے تک معاملات جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو جاتے تھے۔ پھر ان کے پاس وقت تھا کہ جی اب آپ کریں قانون سازی، کیونکہ پارلیمنٹیرینز کا کام جو ہے وہ قانون سازی ہے، ڈیولپمنٹس کے اور یہ دیگر جو کام ہیں ترقیاتی اور عوامی اہمیت کے جتنے ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ عام لوگوں کی ایکسیس جو ہے وہ ان تک جاتی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ یقینی طور پر ان کے جو ہے وہ اپنے بارے میں بھی نہیں ہے کہ کس طرح جو ہے وہ عام لوگ جو ہیں
جو ایک MP صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس آئے سارا، اب سارا حلقہ تو ان کے پاس جانے سے رہا. تو وہ جو بلدیاتی انتخابات کا بنیادی کنسپٹ ہے پوری دنیا میں، اور کونسلز کی سطح پہ اور گاؤں کی سطح پہ، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ نچلی سطح پہ ہی حل ہو جائیں. اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سول کورٹ کے اوپر اور جو اپنا ڈسٹرکٹ کورٹس کے اوپر جو ایک طرح کا دباؤ ہے کیسز کے حوالے سے، بہت سارے کیسز جو ہیں وہ پنچایت کے ذریعے، وہ اپنے کونسلرز کے ذریعے وہاں پہ جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے اس سسٹم کو ریلیف مل سکتا تھا. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ حکومت تھی، اس سے پچھلی حکومتوں کو بھی آپ دیکھ لیں تو وہ بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ کروانے میں ہچکچاہٹ کا انہوں نے مظاہرہ کیا. اگر بلدیاتی انتخابات ہوئے بھی تو اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش. اچھا فاروق، ایک چیز اور بتائیں کہ جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کروانا اور فیڈرل اور صوبائی سطح پہ جمہوریت قائم کرنا ایک آئینی تقاضا ہے، اور اس میں اگر ایک دن کا بھی کچھ فرق آتا ہے یا آگے پیچھے ہوتا ہے تو پورے ملک میں شور مچ جاتا ہے. لیکن بالکل اسی طرح بلدیاتی الیکشن کرانا اور بنیادی جمہوریتیں قائم کرنا، یہ بھی اسی طرح اسی آئین کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے بارے میں کبھی لوگ اس انداز سے بات کیوں نہیں کرتے کہ اگر اس کی ہماری قومی یا صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ان کی مدت اگر 5 سال اور 1 دن ہو جائے، یا پھر اسمبلیوں کے خاتمے کے بعد جو 60 دن یا 90 دن کی مدت ہے اس سے 1 دن بھی اوپر ہو جائے تو ایک شور مچ جاتا ہے کہ جی یہ آئین کی بڑی خلاف ورزی ہو گئی. تو اس صورت میں آئین کی خلاف ورزی کسی کو یاد کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آئین کی خلاف ورزی ہے وہ تو حنیف صاحب آپ نہ ہی ذکر کریں تو اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کو یہ اپنے مطلب کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اپنے مطلب کے لیے آئین کو جہاں چاہ استعمال کر لیا، جہاں چاہو اس وقت یہ کہتے ہیں جی آئین کیا ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے. یہی حالت جو ہے وہ آپ کے، اگر یہ اسی طرح بلدیاتی انتخابات کی جس طرح آپ نے بات کی ہے تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ یہ آئینی تقاضا ہے، اور اس آئینی تقاضے کو پورا نہ کرنا تو آپ بنیادی طور پر آئین سے انحراف کر رہے ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج کابینہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جی اسلام آباد میں جو ہے وہ انتخابات نہیں ہوں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ اتنی بڑی کابینہ میں کسی ایک ممبر نے بھی نہیں کہا کہ جناب وزیر اعظم صاحب یہ کیوں آپ انتخابات ملتوی کر رہے ہیں. وزیر اعظم کو چھوڑ دیں، ان کی پارٹی کی سطح پر بھی اور دیگر جماعتیں جو ہیں ان میں سے سوائے 1-2 کے باقی تو بات ہی نہیں کر رہے کہ جی انتخابات ہونے چاہیے. اور اس سے ملتی جلتی صورتحال جو ہے وہ سندھ کی ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ اگر آپ انتخابات نہیں کروانا چاہتے، آپ لوگوں کو اختیارات نہیں دینا چاہتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام وسائل جو ہیں وہ ہمارے MNAs کے پاس رہیں، MPs کے پاس رہیں، اور لوگ جو ہیں ان کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ اسی طرح ہوتا رہے. اسلام آباد میں اگر بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں جس طرح پہلے ہوئے تو اس میں یونین کونسل کی سطح پر بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے تھے. یونین کونسل کی سطح پر آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو بنیادی کام ہے وہ یونین کونسل کے UC چیئرمین کے پاس لوگ چلے جاتے تھے کہ جناب یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کریں، اور ہر علاقے سے ایک جو ہے وہ ممبر وہ چلا جاتا تھا کہ جناب اس کو حل کریں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی عجیب بات کی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ہم پنجاب کو دیکھیں گے، یعنی یہ ایک طرح سے مذاق ہے، یہ اسلام آباد کی عوام کے ساتھ مذاق ہے. اور اگر تو جس طرح آپ نے کہا کہ آئینی تقاضے، تو آئینی عدالت میں جانا چاہیے اسلام آباد کے کسی شہری کو. میرا خیال ہے شاید ان میں سے کوئی جائے بھی. اب عدالتوں کو پہ منحصر ہے کہ عدالتیں اس طرح کے کیسز کو پھر کتنا لمبا لٹکاتی ہیں. اس سے پہلے بھی بلدیاتی انتخابات میں جو ہے وہ ایک طرح سے جب ڈیلے ٹیکٹس استعمال ہوئے تو آپ دیکھ لیں وہ فیصلہ آتے ہوئے وہ حکومتیں ہی جو ہے وہ چلی گئیں. اچھا ایک چیز اور دیکھیں، جب آپ پوری دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں تو سوائے بادشاہتوں کے کہ جہاں پہ خاندانی حکمرانی ہے اور جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنی دنیا ہے اس سب میں بنیادی جمہوریتیں یا لوکل باڈیز کا انتظام جو ہے یہ اتنا ریگولر ہے کہ یہ شاید اوپر والی سطح پہ بھی اتنا ریگولر نہیں ہے. باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، ان کے جو شہری ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں تعلیم کا نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، صفائی کا انتظام ہے، ہر طرح کا نظام، وہ سارے کا سارا انہی بلدیاتی اداروں کے
ماتحت ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ جو کونسلرز منتخب ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پھر میئر آتے ہیں، تو وہی ان تمام محکموں کا نظام چلاتے ہیں، اور ان کی شاید ترقی کی اور عوامی سطح پہ لوگوں کے اطمینان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان پر جو ان کے روزمرہ امور کے معاملے میں حکومت کرنے والے یا گورن کرنے والے لوگ ہیں، وہ انہی کے اپنے اندر سے کونسلرز ہوتے ہیں۔ میں اس میں حنیف صاحب تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کرتا ہوں. دیکھیں اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے وہ امریکہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ نیو یارک سٹی کا میئر جو ہے وہ کس طرح آتا ہے، میں نہیں آنے دوں گا، میں اس کو کچھ نہیں کرنے دوں گا. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمدانی کی پہلی سپیچ کو آپ دیکھ لیں، وہاں کے لوکل لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ہم اس کو لے کر آئیں گے، اور وہ نہ صرف آیا، اس نے سپیچ ڈیلیور کی اور وہ مطلب میئر بنا. یعنی بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو جو ہے وہ لوگوں کی رائے جو ہے اس کو مقدم رکھا جاتا ہے. وہاں پہ تمام ادارے اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اداروں کی بات کرتے ہیں تو اداروں میں 3-4 ادارے ہیں جی، انتظامیہ ہے، اسی طرح اپنا مکنہ ہے، اور اس میں آپ جوڈیشری کو لے لیں وہ ہے، اس میں پارلیمنٹ ہے. ان 3-4 اداروں کو اگر آپ دیکھیں تو اگر ان 3-4 اداروں کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں، اگر کوئی یہ کہے کہ ایک ادارہ ہی کہہ دے کہ نہیں جی میں جو ہے وہ ریاست ہوں، یہاں تو حنیف صابر صاحب بنیادی ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ ریاست جو ہے وہ کوئی ایک ادارہ کہہ دیتا ہے جی میں ریاست ہوں. بھائی ریاست آپ نہیں ہے، ریاست ہوتی ہے لوگوں پر. ریاست میں پاکستان کی 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ تمام ادارے آپس میں ملیں گے تو ریاست بنے گی. کوئی ایک ادارہ ریاست نہیں ہے. جب تک ہم تو بنیادی اس کنسپٹ کے بلدیاتی انتخابات تو ایک طرف، ہم تو بنیادی طور پر وہ کہانی شروع کر دیتے ہیں جس کا دنیا میں کہیں نہیں ہے. دنیا کا مجھے کوئی ایک ملک بتا دیں جن میں سے کوئی ایک ادارہ اٹھ کے کہے کہ جی ہم ریاست ہیں. بھائی یہ تو آپ تو بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہے ہیں سر. بلدیاتی انتخابات اتنے ہی ضروری ہیں جتنے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ضروری ہیں. جس طرح وہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے اسی طرح یہاں پہ بھی آئین کی جو ہے، اور یہ آئینی عدالت میں یہ معاملہ جانا چاہیے. یہ اسلام آباد کے شہریوں کا حق مارا گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی عدالت میں جانا چاہیے. چلیں اور کوئی بھی نہ گیا تو ہم بھی تو اسلام آباد کے اب رہائشی ہیں، ہم میں سے کوئی چلا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ عدالتیں فیصلے جو ہے وہ کس طرح کرتی ہیں، یہ عدالتوں کا کام ہے. لیکن اسلام آباد کے شہری جو ہیں ان میں سے 1-2 لوگ ضرور جائیں گے، کیونکہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کوئی یہ جس کو کہے نا کہ کوئی لاجک نہیں ہے. کوئی اسلام آباد میں ایمرجنسی نہیں لگی ہوئی کہ آپ بلدیاتی انتخابات نہ کروائیں. یہ وہ دیکھیں جی ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، ہم پنجاب کا ماڈل دیکھیں گے، ہم فلاں دیکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایک خوف ہے وفاق کی حکومت کو، وہ بلدیاتی انتخابات میں ان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں انہیں وہ شکست سے دوچار نہ ہو جائیں، نئے لوگ جو ہے وہ نہ آ جائیں. اور نئے لوگ آ گئے تو ظاہر ہے پھر چیئرمین جو ہے اس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. چیئرمین سی ڈی اے اتنا با اختیار نہیں رہے گا. جب چیئرمین سی ڈی اے اتنا با اختیار نہیں رہے گا، لوگ با اختیار ہوں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ جناب اس سیکٹر میں جو ہے کسی ایک سیکٹر کی F7 F10 F11 E12 E11 میں اپنی مرضی سے جو آپ فیصلے کریں، اپنی مرضی سے فنڈز لگائیں. اس میں پھر لوگوں کی رائے شامل ہوگی. جب لوگوں کی رائے شامل ہوتی ہے تو پھر آپ کی شفافیت کا عمل جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. بہت شکریہ فضل صاحب. انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. فی الحال اتنا ہی. بہت شکریہ.